الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اخا عاد اذ انذر قومہ بالاحقاف فقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، یقیناً اس سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے ہیں، اس کے بعد بھی یہ کہ تم سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تو بڑے دن کے عذاب سے خوف کھاتا ہوں۔ قالوا اجئتنا لتافکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ قوم نے جواب دیا، کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے معبودوں کی پرستش سے باز رکھیں؟ پس اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کا وعدہ کرتے ہیں اس سے ہم پر لا ڈالیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 26واں سورۃ الاحقاف کی آیات مبارکہ 21 اور 22 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا، جو کافر ہیں جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہیں لائے، جنہوں نے قرآن مجید کو اپنا ضابط حیات نہیں سمجھا، جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، اب وہ جو کفار ہیں، چاہے ان میں یہود و نصارہ ہیں یا کسی اور مذہب کے پیروکار ہیں، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہیں لاتا، وہ کفار کے درجے میں آتا ہے۔ اگر وہ یہاں نیکیاں کرتے ہیں، کہیں وہ یہ خیال کریں کہ ہم جو یہاں خدمت خلق کرتے ہیں، اگر آخرت ہوگی تو ہمیں ان نیکیوں کا ہمیں اجر ملے گا، تو یہ بھی ان کی خام خیالی ہوگی۔ جو کفار، جو غیر مسلم اگر کوئی اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں، خدمت خلق کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ اس دنیا میں دے دیتے ہیں کہ ان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، وہ دنیا یعنی کہ اس دنیا میں پرسکون ہو کر رہتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، الدنیا سجن المومن والجنت الکافر، کہ یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کفار کے لیے، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ دنیا جنت بنا دیتے ہیں اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ گویا جن لوگوں نے انبیاء کی بات نہیں مانی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہیں لائے،
انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک کیا، گویا انہوں نے تکبر کیا، انہوں نے حکم عدولی کی، گویا انہوں نے اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے نبی کو جھٹلایا، تو یہ بھی تکبر ہوا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھا۔ اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو کفار آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء اپنی قوموں میں گئے ان کی قوموں نے ان کی مخالفت کی، اور خصوصاً ان آیات مبارکہ میں قوم عاد کا ذکر ہے جن کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ تو یہاں یہی ہے کہ عاد کے بھائی کو یاد کرو، یعنی قوم عاد میں جو انہی کی قوم میں سے تھا، جیسے آپ قریش میں ہیں اور قریش آپ کی مخالفت کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنی قوم عاد کو ڈرایا۔ جو قوم اس نے اپنی قوم کو اعقاب میں ڈرایا، یعنی کہ وہ ایک وادی تھی جہاں سرسبز و شاداب، جہاں وہ قوم رہتی تھی۔ اعقاب ہف کی جمع ہے، یعنی ریت کے بلند مستطیل ٹیلے کو بھی کہا جاتا ہے، اور بعض نے اس کے معنی پہاڑ اور غار کے کیے ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد اولا کے نام علاقے کا نام ہے، عاد اولا کے علاقے کا نام ہے، جو حضرموت یمن کے قریب تھا، اور یہ علاقہ بڑا سرسبز و شاداب تھا۔ یہ لوگ بڑے طاقتور تھے، بڑے مالدار تھے، محلات میں رہتے تھے، پہاڑوں میں محلات بناتے تھے۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اس قریش مکہ کے مقابلے میں وہ زیادہ طاقتور لوگ تھے، لیکن انہوں نے بھی انبیاء کی مخالفت کی، اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی مخالفت کی، اور اس کے بعد بھی یہ تم سوائے اللہ تعالیٰ کے، جب انہوں نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اور ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں اس دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور بے شک میں تو اس دن کے عذاب سے خوف کھاتا ہوں کہ وہ بڑے عذاب کا دن ہوگا اگر تم نے اللہ کو ایک نہ مانا، اللہ کو واحد نہ مانا، اللہ کی صرف صدق دل سے عبادت نہ کی، اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو معبود بنایا، تو وہ تمہارے کام نہیں آئیں گے، اور مجھے اس دن کا خوف ہے۔ یعنی یوم عظیم سے مراد قیامت کا دن، کہ میں اس قیامت کے دن سے ڈرتا ہوں کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جس کی ہولناکیوں کی وجہ سے، جس کی دہشت کی وجہ سے اس کو بڑا دن کہا گیا، یعنی عذاب یوم عظیم، یعنی بڑے دن کا عذاب۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ اے میرے محبوب، آپ ان کی پرواہ مت کریں۔ آپ سے پہلے اور خصوصاً ان آیات مبارکہ میں قوم عاد کا ذکر ہے، اور جن میں اللہ اسی قوم عاد میں سے حضرت ہود علیہ السلام تھے۔ جیسے کہ آپ قریش مکہ میں سے ہیں، آپ کے خاندان والے، آپ کے قبیلے والے، آپ کی قوم والے آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، ایسی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد نے بھی مخالفت کی تھی۔ انہوں نے ان کو بڑا ڈرایا، ان کو رات دن یہ نصیحتیں کی، یہ شرک کو چھوڑ دو، ظلم کو چھوڑ دو، صرف اللہ کی عبادت کرو، لیکن قوم نہ مانی۔ قالوا اجئتنا لتافکنا عن آلہتنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ قوم نے جواب دیا کہ آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے معبودوں کی پرستش سے باز رکھیں۔ کفار مکہ بھی یہی کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا ہمارے آباء و اجداد غلط تھے؟
آپ ہمارے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کرتے ہیں؟ کیا ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں، ان کی پرستش نہ کریں؟ وہ اور قوم عاد نے بھی یہی کہا کہ ہمیں اپنے معبودوں کی پرستش باز رکھتے ہیں، یعنی لطافقنا لتصرفنا، سب یہ ہم مانیے تاکہ تو ہمیں ہمارے معبودوں کی پرستش سے پھیر دے، روک دے، ہٹا دے۔ یعنی ہم جن کی پرستش کرتے ہیں، ہم جن کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی ان کی عبادت کرتے تھے، ہم اس کو چھوڑ دیں اور تیری بات مان لیں؟ اور کفار مکہ نے بھی یہی کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ بھی ایسے باتیں کرتے تھے کہ کیا ہم ان معبودوں کو، لات، منات، عزا کو چھوڑ دیں، حبل کو چھوڑ دیں؟ ہمارے آباء و اجداد ان کی بات، کیا وہ غلط تھے؟ آپ ٹھیک ہے؟ تو پھر جب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم باز نہ آئی، آپ بھی ان کو دعوت دیتے رہے، تو پھر وہ حضرت ہود علیہ السلام کو کہنے لگے بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کا وعدہ کرتے ہیں اس پر ہمیں لا ڈالیں، کہ ہمیں جس سے آپ ڈراتے ہیں تو پھر لے آئے۔ اور کفار مکہ نے بھی یہی کہا تھا، جیسا کہ سورہ انفال میں بھی ہے کہ اللہ کو وہ بھی مانتے تھے کہ اے اللہ آپ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے، آپ کی بات نہیں مانتے، تو ہم پر پتھروں کی بارش کر دے اور اس سے بھی کوئی سخت عذاب ہم پر نازل کر دے، جیسا کہ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو کہا کہ اگر تو سچا ہے تو جس عذاب کا وعدہ کرتے ہم پر لے آ۔ یعنی عذاب ہمیں منظور ہے تو حق کا راستہ منظور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کہنے پر عذاب نازل نہیں کرے گا، اور اس طرح کفار مکہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان سے کہہ دو کہ تمہارے کہنے پر اللہ عذاب نہیں بھیجے گا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک آپ میں موجود ہے، مومنین موجود ہیں جو استغفار کرنے والے ہیں، جب مہلت کا وقت آئے گا تو تم پر بھی عذاب آ جائے گا۔ اور اس طرح حضرت ہود علیہ السلام نے بھی ان کو یہی کہا کہ جب اللہ کی طرف سے مہلت کا وقت ختم ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہارے کہنے پر عذاب نازل نہیں فرمائیں گے، جب وقت پورا ہو جائے گا، جب تم پر عذاب آئے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تم کو نہیں بچا سکے گی، یہ تمہارے معبود کام نہیں آئیں گے، یہ تمہارے سردار کام نہیں آئیں گے، لیکن اللہ کی طرف سے تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، اور جب مہلت کا وقت ختم ہوگا تو تمہیں اس دنیا میں نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ جب اللہ کی طرف سے مہلت کا وقت ختم ہوا تو قوم عاد کو اللہ نے کیا کر دیا؟ نیست و نابود کر دیا۔ آج بھی ان کے وہ علاقے کھنڈر کی صورت میں عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں، لیکن ہم دنیا کے لوگ مادہ پرست پھر بھی ان کھنڈرات سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور دنیا میں جہاں کے مظلوم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے اور ان کو کامیابی سے نوازے، اور جو مسلمانوں کو، دین اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان باطل پرستوں کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔